ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا، میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، گناہ گاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے، ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، ایک حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا، اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کریں۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھیں پر جھوٹی لگا بیٹھے۔ ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے، وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، اے سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں، گھرداری بھی حضور سے سیکھیں، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں۔ جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت
حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات۔ یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا۔ امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی۔ ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، اب حضور کا میلاد ہو گیا ہے۔ اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی۔ اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں۔ میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے، ذکر میلاد سارا سال ہے، میلاد کی محفل سارا، اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد۔ ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے۔